طریقے سے مائک ہے آپ کے پاس؟ جی ہے اتنے زیادہ مولا کے القابات کو اور مولا کے اس پورے نظام کو یقیناً، کیونکہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ علی اگر یہ سمندر سیاہی بن جائیں اور یہ درخت قلم بن جائیں تو تیری عظمتیں اور تیری فضیلتیں نہیں لکھ سکتے، لیکن ہم خاکی لوگ ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں مولا کی شان بیان کرنا، اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو بس فرحان بھائی کہ یہی ہے ماشاءاللہ، جو جس طرح لڑی پروتے ہیں ماشاءاللہ خدا میں خوبی، سب سے زیادہ خوبی کیا لگی اس کے خوبی اتنی بڑی جو مولا کی سطر اشعار ہیں ان کو یاد کرنا بہت بڑی بات، تحت اللفظ لے کر آنا نظم کی صورت میں۔ جی بالکل، یہ بھی ایک ایسی کلاس ہے، ایک ایسی صنف ہے جو کہ آج کل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا ریوائیو رکھنا چاہیے۔ پیار ہے آپ کا۔ رضا عباس ماشاءاللہ خود بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اور خود اچھا پڑھنے کے ساتھ ساتھ سلامت رہیے ان کی خود ماشاءاللہ اخلاقیات کی، پڑھنے والے کی تعریف کرے تو اس یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اور میں بتاؤں یہ انسان کو رنگ لگتے ہی تب ہے کہ جب وہ اللہ کی جو تقسیم ہے اس پہ راضی رہے۔ آپ کو کیسا لگا یہ؟ ماشاءاللہ یہ خود پڑھتے ہیں، ان کی اچھی آواز، ان کی اپنی خوبصورت آواز۔ آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے پہلی دفعہ سنا قریب سے؟ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے اور بڑا اچھا انہوں نے نبھایا، بڑا اچھا ہے، نبھایا اچھا ہے۔ جیسے بات کر رہے تھے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے۔ کیا بات ہے، انہوں نے بہت اچھی بات کی۔ آصف بھائی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے ماشاءاللہ رضا عباس کے تو چچا جو ہیں وہ ناصر زیدی صاحب ماشاءاللہ بہت سینئر، موسٹ سینئر نوح خان، اور ان کے والد صاحب بھی خود ماشاءاللہ پورا اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی یہ عظمت دی ہے، ہمیں بڑی یہ فوقیت دی ہے، بڑی توقیر دی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ شبیں جو ہیں وہ ہم گزار رہے ہیں۔ امام علی کرم اللہ کا حضور اقدس، ایک پہلے ہدیہ پیش کر دوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ آپ پتہ نہیں خود بات ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے وہ خطبہ پڑھا جو کہ امام علی کرم اللہ نے سیدہ کو قبر میں جب اتارا تو ان کے سر کے نیچے جب اینٹ رکھی تو اس وقت دیا۔ یہ خطبہ بڑا ہی توحید پسندانہ ہے۔ دفن تو وہ سیدہ کو کر رہے ہیں لیکن توحید پسندانہ ہے، بڑا ہی زیادہ چھوٹا سا خطبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دی ہوئی امانت کو آج لوٹا رہا ہوں۔ اللہ توحید ہے نا، آپ کی دی ہوئی امانت کو آج میں لوٹا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں وہ لفظ نہیں ادا کر سکتا، وہ اپنے غم کا اظہار کیا ہے کہ میں نے آپ کی اس دی ہوئی امانت کو ویسے نہیں پنپنے دیا جیسے اس کا حق تھا کہ وہ میرے پاس پنپتی، لیکن پھر یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے آپ کی اس امانت کو لوٹایا ہے، میرے اور آپ کے ملنے کا وقت جو ہے وہ بڑا قریب ہے، اور آپ میرے اس وقت کی پیشن گوئی کر کے گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ نبی پاک تشریف لائے سیدہ فاطمہ کے، تو ان کو پتہ چلا کہ علی کی طبیعت خراب ہے، علی کو بخار تھا، تو امام علی کرم اللہ کے پاس بیٹھے۔ تو یہ لوگ بھی عجیب تھے، ان کو جب اللہ کی طرف سے کوئی بھی ایسی مشکل آتی تھی تو یہ سوچتے تھے یا قیامت آ گئی، صحابہ کے زمانے سے لے لیں، ہمیشہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ قیامت آ گئی، قیامت قریب اتنا سمجھتے تھے، اور موت کو اتنا قریب سمجھتے تھے کہ علی کو بخار ہوا تو علی کے پاس رسول بیٹھے تو علی نے کہا یا رسول اللہ میرا تو وقت آ گیا، آپ مجھے رخصت فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے میں پھر آپ سے بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے بات کہہ رہا ہوں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی رائے زنی نہ کی ہے نہ کر سکتا ہے، لیکن اب جملہ اگلا دیکھیے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں علی تیرا کوئی وقت نہیں آ گیا، تیرا وقت تب آئے گا جب تیری داڑھی کو کوئی سرخ کر دے گا۔ اللہ اب یقین تو اللہ پہ ہونا چاہیے، یقین مولا کریم کس پہ کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ نہیں ابھی میرے مرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی میری سرخ داڑھی ہے۔ اور پھر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی طور پہ چلے جانے کے بعد علی کا جب رمضان آتا تھا نا تو علی کے خطبات میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ پھر جب آخری رمضان آیا جس میں کہ آپ کی شہادت ہونی تھی تو آپ شبوں کو نکل کے باہر دیکھا کرتے تھے کہ آج چاند اور تارے کس طرح کے ہیں، آپ ان اشاروں کو دیکھا کرتے تھے جس اشاروں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا۔ آپ ان شاموں کو گزارتے ہوئے اپنی بیٹی کے گھر کیسے گئے اور اپنی بیٹی کے گھر میں جو روزہ افطار کیا اس کے اوپر لوازمات کیسے تھے، علامہ صاحب آئیں گے تو آپ سے ذکر کریں گے۔ اس کے پس منظر میں غم کی تشکیل کرنا ایک عمل ہوتا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غم
گزاری میں آپ کسی کے جنازے میں جائیں تو وہاں لطائف تو نہیں ہوں گے، غم گزاری کی بات ہوگی، لیکن اس کے پیچھے وہ ہستی و شخصیت کا ذکر ہوتا ہے جس کی قد آوری جو ہے وہ اس نے اپنی قد آوری خود نہیں کی، اس کی قد آوری جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ان کے ہاں جو ان کی تربیت ہوئی، دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہاں پر ہوتی، علماء اکرام اس پہ زیادہ بہتر فرمائیں کہ آپ کی تربیت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور غذا کا سارا انتظام حضرت ابو طالب کے پاس تھا، اتنا زیادہ انتظام تھا کہ ابو طالب فرماتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت آتا تھا تو میں اپنی اولاد اور رسول کے درمیان بیٹھ جاتا تھا تاکہ میرا نبی جو ہے، ہم کیسے کیسے جملے ظالم لوگ ہیں، کستے ہیں خدا کی قسم، کہتے ہیں تاکہ میرا نبی، وہ تو بچے ہیں، وہ تو بچے ہیں، اللہ اکبر، میرا نبی جو ہے اس کو کھاتا ہوا کوئی نہ دیکھے، اس کو میری اولاد نہ دیکھے کھاتے ہوئے۔ یار کیا ابو طالب ہے خدا کی قسم، یہ ابو طالب کے ہاں پرورش پانے والا جو ہے، انہوں نے پرورش دی ہے میرے مولا کریم امام علی کرم اللہ کو۔ اب یہ کردار جو ہے جب شہادت کی طرف جاتا ہے تو میں علماء سے ایک بات کہوں گا کہ وہ اس بات کو ہمیشہ یوں دیکھتے رہے ہیں کہ جس نے آپ کو ملعون نے، میں تو خیر نام بھی نہیں لینا چاہتا، مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے نام لینے سے 40 دن کی نماز چلی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے جب شہید کیا میرے مولا کو تو مولا نے کہا کہ اس کو پہلے پانی پلاؤ۔ لوگ تفسیر کرتے ہیں اس بات کی کہ مولا نے انصاف کیا اور مہمان نوازی کی، میرے خیال میں مولا کی حکمت جو تھی نا وہ بہت بلند تھی۔ مولا نے یہ ثابت کرنا تھا کہ میرا قاتل کبھی روزے دار نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، واہ واہ، میرا قاتل کبھی روزے دار نہیں ہو سکتا، یہ روزے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ حکمت وہ جو مولا نے دی ہمیں، ہم شاید اس سے بہت ہی کیا کہنا چاہیے پہلو گزارتے ہیں، اور ان چند روایتوں میں اپنی ساری زندگی ہم نے مولا کی تعریف میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں گزار دی، جو کہ چیدہ 20 25 26 28 30 روایتیں ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کیوں نہیں جا سکے؟ روز قیامت بھی اس کی توبہ کریں گے اور قبر میں جا کے بھی اس کی معافی مانگیں گے کہ یا اللہ ہم وہ انصاف نہیں کر سکے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ حضور اقدس اگر آپ کی طرف آؤں بندگی بھائی تو صرف یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں جو کردار علی ہے، شہادت علی پہ ہم بعد میں آتے ہیں، جو کردار علی ہے اس پہ آپ کو نبی کا عکس کتنا جھلکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری ٹیم کا کہ آج اس عبادت میں ہم سب کو شامل ہونے کا موقع دیا گیا۔ مولا کا کرم ہے ان کی، چونکہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور یہ قول ہے میرے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور چونکہ آج اس عبادت میں ہم سب شامل ہوئے، اور میں یہ سوچ رہا تھا جب آپ گفتگو کر رہے تھے کہ آج گفتگو کا آغاز کیسے کروں، کہاں سے بات کو شروع کروں، بہت دیر تک میں سوچتا رہا، اور آپ نے ابھی ایک شعر پڑھا کہ علی نے جب تک چہرہ رسول نہ دیکھا، اس مفہوم کا، تو یہ بات فوراً جو ہے نا میرے ذہن میں آ کر لگی کہ یہ جو دیکھنے والی بات آپ نے کہی ہے، اس دیکھنے والی بات سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں، آپ نے کردار کی بات کی، دیکھیں عبادت کی بہت سی اقسام ہیں، عبادت کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس کی طرف بہت کم توجہ جاتی ہے، اور وہ عبادت دیکھنے کی عبادت ہے۔ مثلا بیت اللہ شریف کو دیکھنا ہم کہتے ہیں عبادت ہے۔ کیا بات ہے، اچھی مثال دی۔ اچھا، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے کہ بھائی والد کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے، تو یہ دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، ماں کے چہرے کو مسکرا کے دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ذات کو بیچ میں لانا چاہوں گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ علی کو دیکھا کرتے تھے۔ اب چہرہ علی کو دیکھا کرتے تھے تو آپ سے پوچھا گیا، آپ کی اپنی بیٹی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ اتنی توجہ کے ساتھ اس چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ چہرہ مصطفیٰ کو تو آپ دیکھا ہی کرتے تھے۔ اماں کو بھی تھا، پھر بھی تصدیق کر پھر بھی تصدیق، یہ ہمارے لیے تھا، یہ ہمارے لیے تھا تاکہ یہ روایت بعد میں جائے تو کسی کو پتہ چلے کہ چہرہ علی کا مقام کیا ہے، اس کو دیکھنے پر اجر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں چہرہ علی کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ چہرہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔
کردار کی بات اگر ہم کریں تو جنہیں فقط دیکھنا عبادت ہے ان کا حسن کردار پھر کیا ہوگا؟ میں مفتی صاحب